بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ناراضگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کا واقعہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا بہت خوبصورت واقعہ آپ سب کو سنانے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کی بیٹی زیادہ پیاری ہے یا پھر آپ کے داماد؟ آپ ہم دونوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آج آپ ہمیں بتائیے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ حضرت علی کا یہ سوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ہے، اور میری بیٹی فاطمہ سے زیادہ عزیز مجھے تم ہو، یعنی کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہوں اور تم سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتا ہوں۔ اتنا خوبصورت جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل خوش ہو گیا اور آپ مسکرانے لگے۔ اس واقعے کے کچھ دن کے بعد حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے درمیان کسی بات پر ناراضگی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کر لیا اور بی بی فاطمہ اس پر ناراض ہو گئی، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی آئیں تاکہ وہ اپنے بابا جان کو اپنا غم بتائیں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ بی بی فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کی شکایت لے کر چلی گئی ہیں، تو حضرت علی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ڈر گئے اور بی بی فاطمہ کے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں یہ سوچنے لگے، کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہ ہو جائیں تو ان کی دین اور دنیا دونوں ہی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے باہر ہی کھڑے ہو گئے اور سننے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی شکایت کرنے لگی اور ان کے سخت رویے کے بارے میں بھی بتانے لگی۔ حضرت بی بی فاطمہ نے اپنی بات مکمل کی اور رونے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے باہر کھڑے تھے اور تمام باتیں سن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل بھر آیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کو غمزدہ دیکھ کر وہ بھی غمگین ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے خلاف ایک بھی بات نہ کی۔ اس کے بعد آپ حضرت فاطمہ سے فرمانے لگے، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں نے تیرا نکاح قریش کے اس شخص سے کیا ہے جو سب سے بہادر اور طاقتور ہے اور اسلام لانے میں سب سے پہلے افضل ہے۔ میری پیاری بیٹی فاطمہ، میاں بیوی میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ ایسے کون سے میاں بیوی ہیں جو کبھی کبھار ناراض نہ ہوتے ہوں، جن میں آپس میں کبھی کبھار کسی بات پر جھگڑا نہ ہوتا ہو؟ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ لڑکی اپنے شوہر کی شکایت لے کر اپنے میکے چلی آئے، اور ایسے کیسے ممکن ہے کہ شوہر اپنے سارے کام اپنی بیوی کے مرضی کے مطابق کرے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو ایک مثال دی اور سمجھایا کہ اگر ایک جگہ پر دو برتن رکھے ہیں اور ان میں سے ایک برتن کو اٹھایا بھی جائے تو دوسرا برتن شور کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میاں بیوی جو جیتے جاگتے انسان ہیں ان میں آپس میں ناراضگی نہ ہو؟ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، جاؤ اپنے گھر تاکہ میں تمہیں اور علی کو ایک ساتھ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ سرکار دو عالم حضرت بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، میں تجھے اور علی کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں۔
سرکار دو عالم کی باتیں حضرت بی بی فاطمہ کے دل کو لگی۔ ان کی باتیں سن کر بی بی فاطمہ کا دل تھوڑا سا ہلکا ہو گیا، اور کونے میں کھڑے حضرت علی جب بی بی فاطمہ اور سرکار دو عالم کی باتیں سن رہے تھے، یہ سب سن کر حضرت علی کا بھی دل بھر آیا، تو حضرت علی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بی بی فاطمہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے فاطمہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد سخت رویے میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ حضرت علی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بی بی فاطمہ کا دل اور ہلکا ہو گیا۔ آپ رونے لگیں اور روتے ہوئے فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، غلطی ساری میری تھی، میں ہی چھوٹی سی بات پر گھر چھوڑ کر آ گئی۔ اے میرے پیارے شوہر، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ پھر دونوں میاں بیوی خوشی اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کے کافی عرصے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ ایک بار بہت سخت بیمار ہو گئیں۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے فاطمہ، آج تک آپ نے کبھی بھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی، آج آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا دل آج کیا کھانے کو کرتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی سے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے، لیکن اس وقت انار کا کوئی موسم بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ، میں آج تیرے لیے انار ضرور لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت علی گھر سے باہر نکل آئے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یہودی باہر آیا۔ حضرت علی اس سے فرمانے لگے، اے شخص، مجھے تم سے ایک انار چاہیے۔ وہ یہودی شخص تجارت کرتا تھا۔ اس پر یہودی نے کہا، آج میرے گھر پر انار کا ایک دانہ تک نہیں ہے، اس موسم میں انار بھلا کہاں سے آئے گا؟ لیکن پھر بھی حضرت علی یہودی سے کہنے لگے، تمہارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہودی کہنے لگا، میں ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں، میرے گھر میں ایک بھی انار موجود نہیں ہے۔ حضرت علی مسکرانے لگے اور پھر فرمایا، ایک پیغمبر کا داماد ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ پر یہودی اپنی اس بات پر اڑا رہا کہ میرے گھر پر کوئی انار موجود نہیں ہے۔ یہودی کی بیوی دور کھڑے یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں کلمہ پڑھ رہی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے۔ اس پر یہودی نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور انار حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت علی اس انار کو لے کر گھر کی طرف جانے لگے تو آپ نے دیکھا راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہوا ہے۔ اس فقیر نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے جو آپ مجھے کھانے کے لیے دے سکیں، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ حضرت علی نے پوچھا، اے بابا، تیرا کس چیز کو کھانے کو دل کہہ رہا ہے؟ تو فقیر کہنے لگا، میرا انار کھانے کو دل کہہ رہا ہے۔ تو حضرت علی سوچنے لگے، میرے پاس تو ایک ہی انار ہے اور یہ انار بھی میں فاطمہ کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اگر میں یہ انار اس فقیر کو دے دیتا ہوں تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور اگر میں یہ انار فاطمہ کو دے دیتا ہوں تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن حضرت علی نے وہ انار اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ حضرت علی جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، میں تو صرف آپ سے ایک ہی انار مانگا تھا، لیکن آپ نے 10 انار بھیجوا دیے۔ جس پر حضرت علی مسکرانے لگتے ہیں اور حضرت علی فاطمہ سے فرماتے ہیں، اے فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بھیجے بلکہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے سارا واقعہ حضرت فاطمہ کو سنا دیا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دوگنا کر کر واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ دوگنا ہو کر انسان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
ایسے ہی سچے واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔